ابھی نماز کے ضمن میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں کم رکعتیں کیوں ہیں؟ 4 رکعتیں ہیں فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں، عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں، مغرب کی نماز میں 7 ہیں، عشاء کی نماز میں 17 ہیں. یعنی فجر، عصر اور مغرب میں نسبتاً کم رکعتیں ہوتی ہیں اور ظہر اور عشاء میں زیادہ رکعتیں ہوتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فجر کے وقت ہمارا معدہ اکثر خالی ہوتا ہے، عصر کے وقت اکثر ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، مغرب کے وقت اکثر ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے. اور نماز چونکہ ایک لائٹ قسم کی ورزش بھی اور بہترین ورزش ہے، ایک بہترین ورزش ہے. اللہ عز و جل نے نماز کی ترتیب ایسی بنائی ہے، نماز کے اوقات کو اور نماز کی رکعتوں کو ہماری سہولت کے لیے اور ہماری جسمانی ورزش کے لیے ایسا حسین انتخاب کیا ہے کہ جب انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس کا معدہ خالی ہے، اسے بہت زیادہ ورزش کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ہم ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو کھانا کھا کے اکثر ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا معدہ خالی نہیں ہوتا، تو اس 12 رکعت کی ورزش سے ہمارا کولیسٹرول تحلیل ہو جاتا ہے، حل ہو جا رہا ہے. اسی طرح مغرب کے بعد ہم اکثر کھانا کھاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو 17 رکعتیں ہیں عشاء کی نماز میں، 17 رکعتیں ہیں، تاکہ ایک ورزش کے ذریعے اس ایکسرسائز کے ہر چند کے ہم نماز ورزش کے لیے ادا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کے لیے ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل کا حکم ہے، یہ ایک فرض ہے. لیکن اس کے بینیفٹس بھی ہیں، اس کے بے شمار بینیفٹس ہیں. اور اس میں سے ایک بینیفٹ آپ نے سماعت فرما لیا کہ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں. ان 17 رکعتوں کے ذریعے ہماری ایسی ورزش ہو جاتی ہے کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ تحلیل ہو جاتا ہے، وہ حل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح غور کریں کہ رمضان المبارک میں پورا دن انسان بھوکا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے انسان. اگرچہ افطار کے وقت انسان کو زیادہ کھانا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ پورا دن انسان بھوکا ہوتا ہے اور طرح طرح کے کھانے آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں تو انسان سے رہا نہیں جاتا، انسان بہت کھا لیتا ہے. اس پر بھی ہم تفصیلی متوازن غذا کے حوالے سے رمضان المبارک میں تفصیلی میرے لیکچرز ہیں. لیکن آپ غور کریں، اگرچہ زیادہ کھانا نہیں چاہیے لیکن ہم انسان ہیں، ہم کھا لیتے ہیں، افطار کے وقت بہت کھا لیتے ہیں. اور اللہ عز و جل نے ہماری اس کمزوری کا حل اور علاج بھی ہمارے لیے پیش کر دیا کہ اس کھانے کے بعد جب پیٹ بھر کر انسان کھاتا ہے تو 17 رکعتیں عشاء کی ہیں، اس کے بعد 20 رکعتیں تراویح کی ہیں. ایسی ایکسرسائز اور ایسی ورزش ہو جاتی ہے کہ ہمارا کولیسٹرول حل ہو جاتا ہے. 20 رکعتیں تراویح کی اللہ عز و جل نے رکھی ہے. غور کرتے چلے جائیں محترمہ احبہ. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کولیسٹرول کے حوالے سے جو میں نے بھی یہ کلام کیا ہے، اس حوالے سے یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. المعجم الاوسط میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزیب طعامکم بذکر اللہ والصلاۃ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی خوراک کے کولیسٹرول کو کم کرو، اس کو حل کرو اللہ کے ذکر سے اور نماز کے ساتھ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اس حکمت کو خود بیان فرمایا ہے. اب غور کریں محترمہ احبہ، یہ نماز ہمارے جسم کے لیے تندرستی اور صحت کا باعث کیسے بنتی ہے اور ورزش کیسے. آپ دیکھیں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم ابتدا کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے. ہم سب سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تکبیر تحریمہ کان کی لو تک اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں. یہ ہمارے لیے نماز کے ابتدا میں ایک خوبصورت، ایک انتہائی آسان سا وارم اپ ہے ورزش کے لیے. ورزش سے پہلے وارم اپ کرتے ہیں نا تو ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں، تو اس سے ہماری کوہنیوں کی ورزش ہو جاتی ہے، ہمارے ہاتھ کی ورزش ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے کندھوں کے جوڑوں کی ورزش ہو جاتی ہے، ہمارے سینے کے پٹھے یہ کھلتے ہیں اور یہ متحرک ہوتے ہیں، جس سے ہمارے سینے کی مسلز کی بھی کسی حد تک ہلکی پھلکی ورزش ہو جاتی ہے. اور دیکھیے ہم یہ قیام کرتے ہیں، ہم یہ قیام نماز میں قیام سے ابتدا کیوں کرتا ہے انسان؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اکثر ہم جب نماز ادا کرتے ہیں ہم اپنے دنیا کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، دنیا کے مشاغل میں ہم اکثر مصروف ہوتے ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہم دنیا کے کام میں مشغول ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، آفس میں ہیں، تجارت میں ہیں یا کسی اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں ہیں، جہاں بھی ہیں ہمیں جب اذان کی آواز آتی ہے ہم فوراً مسجد کی طرف بھاگ کر آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور فوراً اچانک ہم نماز ادا کرتے ہیں. تو اس وقت انسان کے جسم میں کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جو بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ انسان کے جسم میں گردش کرتے ہیں. انسان کے ایک مادہ ہے جو انسان کے غدودوں سے نکل کر انسان کے
خون میں شامل ہوتا ہے، اور جب انسان کے خون میں شامل ہوتا ہے تو انسان کے اعضاء کی تحریک کا باعث بنتا ہے اور انسان کو بڑا الرٹ کر دیتا ہے. اور یہ اگرچہ انسان کے جسم کو جب یہ الرٹ کرتا ہے تو اس کے فوائد بھی ہیں، لیکن اس کے چند نقصانات بھی ہوتے ہیں. اگر انسان بہت متحرک ہو تو انسان ایک ہائپر قسم کی کنڈیشن میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ تیزی میں ہوتا ہے. تو انسان جب وہ قیام کرتا ہے تو قیام کے دوران انسان کے جسم کے یہ وہ مادہ جو انسان کے غدودوں سے نکل کر انسان کے خون میں شامل ہوتا ہے، اس کی مقدار اور اس کا لیول کم ہو جاتا ہے اور متوازن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم کو ریلیکسیشن ملتی ہے. جب انسان قیام کرتا ہے تو سکون سے کھڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم کو ریلیکسیشن ملتی ہے، سکون اور راحت ملتی ہے. اور انسان کے ان ہارمونز کے جو لیول ہے وہ جب متوازن ہو جاتے ہیں تو انسان سکون محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، اور اس سے انسان کی نماز کی ابتدا ہوتی ہے جب انسان قیام کرتا ہے. اب قیام کے بعد فوراً بعد آپ دیکھیں کہ ہم رکوع میں جاتے ہیں، اور رکوع خود ایک بہت بڑی ورزش ہے. رکوع میں انسان کے جسم کے تمام اعضاء یہ متحرک ہوتے ہیں اور یہ ورزش کرتے ہیں، ان پر دباؤ پڑتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاتھ، ہماری کوہنیاں چونکہ یہ اسٹریچ ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری پنڈلیوں کے مسلز، ہمارے پاؤں کے مسلز، ہماری ٹانگوں کے مسلز، اور ہمارا بیک چونکہ یہ بالکل برابر ہوتا ہے، اس کی بھی ورزش ہو رہی ہوتی ہے رکوع میں. لیکن اس کے لیے شرط ہے، یہ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں نا کہ ویسے ہی سستی کے ساتھ ڈھیلے جسم کے ساتھ رکوع کر لیا، اس سے یہ فوائد حاصل نہیں ہوتے. یہ فوائد اسے حاصل ہوتے ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق نماز ادا کرتا ہے، مکمل سنت کے مطابق، یعنی جس طرح بتایا گیا ہے، جس طرح آپ کو تفصیل سے لیکچرز میں بتایا گیا نماز کیسے ادا کرنی ہے، نماز کی فزیکل فارم کیا ہے، نماز کی اسپریچل فارم کیا ہے. جب اس فزیکل فارم اور اسپریچل فارم کے مجموعے کے ساتھ آپ نماز ادا کریں گے تو اس وقت ورزش بھی ہوگی، آپ کے جسم کی ورزش بھی ہوگی اور آپ کی روح کی ورزش بھی ہو جائے گی.